کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے واپس سے کیوں میں کہتا ہوں تقلید لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ماننا جیسے تقلید کہتے ہیں یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے مثال کے طور کے اوپر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس وہ دوا دیتا آپ مان کے دوا لے لیتے تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند ایکچوئل تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے وہ قلادہ یعنی اس سے آتا ہے لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کر ماننا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس کی بات مانتے اسے کہتے ہیں تقلید صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں اسکالر ہے اس نے فتوا دیا آپ نے اس کی بات مان لی ٹھیک ہے آپ تو عام آدمی ہیں تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والا ذکری ان کو تعلمون اس سے پوچھے اس کا علم آپ نے پوچھا آپ نے بات مان لیا اسے تقلید نہیں کہیں گے لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن و حدیث کے خلاف ہے پھر بھی آپ بول نہیں وہ بڑا عالم ہے میں اس کی بات مانوں گا حوالہ ملنے کے بعد ثبوت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں اسے کہتے ہیں یہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے اور لفظ کا وہ معنی جو اہل علاقہ مراد لیں اہل فن مراد لیں یا کوئی ایک قوم مراد لے یہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے اور سمجھئے ایک ہوتا ہے لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے لفظ کا اصطلاحی معنی تو لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان مراد لیں وہ لغوی ہوتا ہے اور لفظ کا وہ معنی جو اہل فن اہل علاقہ یا مخصوص قوم مراد لے وہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے ایک ہی لفظ ہوگا اس کا لغوی معنی اور ہوگا اور اس لفظ کا اصطلاحی معنی اور ہوگا جسے ہم یوں بھی کہتے ہیں ایک لفظ کا معنی لغوی ہوتا ہے اور ایک لفظ کا معنی محاوراتی ہوتا ہے کوئی لفظ لغت میں استعمال کرے تو معنی اور ہو جاتا ہے اور اسی لفظ کو کسی محاورے میں استعمال کرے تو معنی اور ہو جاتا ہے تو محاورات کے بدلنے سے بھی لفظ کا معنی بدلتا رہتا ہے تو تقلید کا لغوی معنی اور ہوتا ہے اور تقلید کا اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے لغوی معنی کو لے کے اصطلاحی معنی پہ اعتراض کبھی بھی نہیں ہوتا لغوی معنی کو لے کے اصطلاحی معنی پر اعتراض کبھی بھی نہیں ہوتا میں اس کی دو چار مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے مثلاً صلاۃ اس کا لغوی معنی کیا ہے تحریک الیدین تحریک اپنے شریر کو حرکت دینا صلاۃ کا لغوی معنی لیکن صلاۃ کا اصطلاحی معنی تو یہ نہیں ہے نا صلاۃ کا اصطلاحی معنی ارکان مخصوصہ اذکار مخصوصہ کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کرنا یہ صلاۃ کا اصطلاحی معنی اب لغوی معنی کو لے کے اصطلاحی معنی پر اعتراض کریں تو کر نہیں سکتے اذان کا لغوی معنی کیا ہے الاعلام مطلب اذان دینا لیکن اذان کا اصطلاحی معنی اور ہے لغوی معنی اور ہے حج کا لغوی معنی القصد ارادہ کرنا یہ اور ہے اور حج کے اصطلاحی شریعت میں معنی اور ہے ہم جو بھی الفاظ لیں گے الصوم الامساک ساعۃ لغوی معنی اور ہے اور روزے کا شرعی معنی اور ہے اسی طرح تقلید کا لغوی معنی اور ہے اور تقلید کا فقہاء کی اصطلاح میں معنی اور ہوتا ہے لغوی معنی کو لے کے اصطلاحی معنی پر اعتراض کرنا یہ بالکل بے جا اور غلط بات ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے تقلید کا لغوی معنی لیں ہمارے اوپر اعتراض تب بھی نہیں ہے اور تقلید کے اصطلاحی معنی لیں تب بھی اعتراض ہمارے اوپر تب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لغوی معنی لکھیں تقلید کا لغوی معنی التقلید جعل القلادۃ فی العنق التقلید جعل القلادۃ فی العنق گردن میں قلادہ ڈالنا گردن میں قلادہ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے پٹا بھی ہے گردن میں قلادہ ڈالنا اس لیے کشاف الاصطلاحات الفنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1178 نمبر 2 یہی لفظ التقلید تعلیق القلادۃ فی عنق الابل التقلید تعلیق القلادۃ فی عنق الابل اونٹ کی گردن میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا کون سا معنی ہے لغوی معنی
तिलबत तलबा, तलबा जैसे होता है ना दोनों तलबा ही, तिलबत तलबा, सफा नंबर 498। तकलीद का लोग माना क्या है, जब तक गले में कलादा धारने, गले में क्या डालना, कलादा। और कलादा का माना कभी हार होता है और कलादा का माना कभी पटा होता है। कलादा का माना कभी हार होता है, कभी कलादे का माना पटा। कुरान करीम में है वलल कलाइद, पारा नंबर 6 सूरह अल-माइदा आयत नंबर 2। वलल कलाइद, कलाइद उन जानवर कहते हैं जिनके गले में चमड़े का पटा डाला, कलाइद। कलादे का माना हार भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वाज़ुल इल्म इंदा गैरि अहली, वाज़ुल इल्म इंदा गैरि अहली का मुक़ल्लिदिल खनाज़िर लु'लुअ व ज़हब, वाज़ुल इल्म इंदा गैरि अहली का मुक़ल्लिदिल खनाज़िर अल-लु'लुअ व ज़हब। नाअहल बंदे को इल्म देना ऐसी है कि जैसे खंजीर के गले में, जैसे खंजीर के गले में सोने या मुल्कुल का हार डाल, खंजीर के गले में पटा डालें तो ये तो कोई अनोखी बात नहीं है ना। नाअहल बंदे को इल्म देना बिल्कुल ऐसी है कि जैसे खंजीर के गले में सोने का या खंजीर के गले में मोतियों का हार डालना। यहाँ कलादा का माना क्या है? सही बुखारी शरीफ में हदीस है, हलकत कलादतुल अस्मा, हलकत कलादतुल अस्मा, हलकत कलादतुल अस्मा। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 873। सही बुखारी में इस्तारत मिन अस्मा कलादतन, इस्तारत मिन अस्मा कलादतन। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत अस्मा से उधार मांगकर हार लिया, कलादा, उधार मांगकर हार लिया। तो कलादा का माना हार भी है और कलादा का माना बटा भी है। कलादा का माना हार भी है और कलादा का माना बटा भी है। ये है कलादा का लुग़वी माना। अगर कलादा का माना हार लें तब भी ठीक है, और अगर कलादा का माना बटा लें तब भी ठीक। उसकी वजह क्या है? ये जो तकलीद करते हैं ये बाब तफरील है। कल्लदा युकल्लिदु तकलीदा, कल्लदा युकल्लिदु तकलीदा, बाब तफरील। ये लाज़मी नहीं है, ये मुतादी है। कल्लदा युकल्लिदु तकलीदा, बाब तफरील ये मुतादी है। अब कल्लदा युकल्लिदु तकलीदा का माना होगा कलादा डालना। क्या माना होगा? कलादा पहनना नहीं, कलादा पहनना का माना और होता है और डालने का माना और होता है। तो कलादे का माना बटा या कलादे का माना हार, और तकलीद बाब तफरील है। इसका माना होगा कल्लदा युकल्लिदु तकलीदन, कलादा डालना, कलादा डालना। गैर मुकल्लिदीन उमूमन अवाम को तकलीद से मुतनफ़िर करने के लिए बात कहते हैं कि कलादा का माना पटा है। हम कोई जानवर है अपने गले में डालें, हम कोई कुत्ते अपने गले में डालें, हम कोई गधे अपने गले में डालें, हम कोई बंदर अपने गले में डालें, ये गैर मुकल्लिदीन तकलीद से मुतनफ़िर करने के जुमले बोलते हैं। तो कलादे का माना पटा है। हम जानवर तो नहीं कि अपने गले में तकलीद का पटा डाल लें, हमने कहा भाई तकलीद कलादा से है और तकलीद बाब तफरील है। इसका माना है कल्लदा युकल्लिदु तकलीदन, कलादा डालना। अगर कलादे का माना हार हो तो मुकल्लिद का माना कलादा पहनने वाला नहीं है, कलादा डालने वाला है। कलादा पहनने वाला नहीं बल्कि कलादा डालने वाला। अब तकलीद का माना ये नहीं होगा कि पटा पहने, इसका माना होगा पटा डाले। इसका माना क्या होगा? पटा डाले। तो एक पटा डालता है और एक पटा डलवाता है। पटा डालने वाले को इंसान कहते हैं
اور پٹا ڈلوانے والے کو جانور کہتے ہیں. پٹا ڈالنے والے کو انسان کہتے ہیں اور پٹا ڈلوانے والے کو جانور. تو ہم مقلد پٹا ڈالنے والے ہیں اور تم پٹا ڈلوانے والے. اب تمہاری مرضی، اپنے لیے جو لفظ چاہو پسند کر لو. لفظ گدھے کا پسند کر لو، لفظ بندر کا پسند کر لو، جو تم نے استعمال کیا تھا. ہم تمہیں کوئی نام نہیں دیتے. تو مقلد کا معنی پٹا ڈالنا یا پٹا ڈلوانا. مقلد اس کہتے ہیں جو پٹا ڈالتا ہے. ہمارا کام پٹا ڈالنا ہے، تمہارا کام پٹا ڈلوانا ہے. تو ڈالنے والے کو انسان کہتے ہیں، ڈلوانے والے کو جانور کہتے ہیں. اس لیے ہم مقلد ہونے پہ فخر کرتے ہیں. ہم پٹا ڈلواتے نہیں بلکہ پٹا مثال کی بات ہے اس میں. اور اگر قلادہ کا معنی ہار ہو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ قلد تقلیدا. اب ہم کہیں گے قلادہ ڈالنے والا. قلادہ سے معنی ہار. اور جب قلادہ کا معنی ہار کریں تو ہار کے لیے لفظ ڈالنا استعمال نہیں ہوتا، ہار کے لفظ پہننا اور پہنانا استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ پہنانا. اب اگر قلادہ کا معنی ہار ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا ہار پہننے والا یا ہار پہنانے والا. ہم نے کہا اپنے گلے میں ائمہ کی اطاعت کا ہار پہن لیتے ہیں اور امام کے گلے میں اجتہاد کا ہار پہنوا دیتے ہیں. اگر قلادہ کا معنی ہار ہو تو پھر بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور اگر قلادہ کا معنی پٹا تو پھر اعتراض کی پھر بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں. اگر قلادہ کا معنی پٹا کریں تو پٹا ہمیشہ دوسرے گلے میں ڈالتے ہیں، اور اگر قلادہ کا معنی ہار ہو، ہار کبھی دوسرے کے گلے میں ڈالتے ہیں اور کبھی اپنے گلے میں بھی پہن لیتے ہیں. اس لیے قلادہ کا معنی ہار ہو پھر بھی اعتراض نہیں، اور قلادہ کا معنی پٹا ہو پھر بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں. تو تقلید کا لفظی معنی ہار لیں، تقلید کا لفظی معنی پٹا لیں، کوئی اس پہ اعتراض کی بات نہیں. ہاں البتہ حضرت مولانا محمد نبی صاحب البخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور ذرافت کی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ قلادہ کا معنی ہار بھی ہوتا ہے اور قلادہ کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے. پٹا جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں اور ہار انسانوں کے گلے میں ڈالتے ہیں. انسان معنی انسانوں والا کرتا ہے، وہ جانور معنی جانور والا کرتا ہے. انسان معنی انسانوں والا کرتا ہے اور جانور معنی جانوروں والا کرتا ہے. آگے اصطلاح میں تقلید کا معنی کیا ہے؟ التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول. التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت. معتقدا للحقیت، حق ہوتا ہے نا، حق سے. معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة في عنقه من غیر مطالبت دلیل غیر مطالبت دلیل. کشاف اصطلاحات الفنون جلد 2 صفحہ نمبر 1178. پھر سنیں اپنی کام کی چیک کرو. التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة في عنقه من غیر مطالبت دلیل من غیر مطالبت دلیل. انسان کسی دوسرے کی قول یا فعل میں اتباع کرے. انسان کسی دوسرے کی قول یا فعل میں اتباع کرے انسان یعنی کیا اتباع تقلید اتباع کرے.
یہ اعتقاد رکھتے ہوئے معتقداً للحقیت، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ دوسرے کا قول یا فعل برحق ہے، معتقداً للحقیت، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ دوسرے کا قول یا فعل برحق ہے، بغیر دلیل دیکھے اور بغیر دلیل کے مطالبہ کیے، بغیر دلیل دیکھے اور بغیر دلیل کے مطالبہ کیے، نہ اس سے دلیل کو پوچھتا ہے نہ اس کی دلیل دیکھتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ بات اس کی بالکل برحق ہے اور جس میں مسئلہ ہوتا ہے بالکل اس کا مسئلہ ٹھیک نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الاقتصاد میں تعریف یوں فرماتا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الاقتصاد صفحہ 10، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تقلید کہتے ہیں کسی کا قول، تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا، محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا، کہ یہ دلیل کے موافق بتلا دے گا، اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا،